تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے، آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن اسی وقت ایک نزدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑی عجیب بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس واقعے کے بارے میں جانیں گے جب مکہ میں کعبے کی تعمیر کے وقت قریش کے تمام قبیلے آپس میں جھگڑ پڑے تھے کہ حجر اسود کالے پتھر کو اپنی جگہ کون رکھے گا۔ پھر اس جھگڑے کا کیا انجام ہوا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت اور امانت داری سے اس مسئلے کو حل کیا۔ چلیے اس حقیقی اور ایمان افزا واقعے کو دھیان سے سنتے ہیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں وہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر کا سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر پر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس سخت جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپسی جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بے وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے، آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن اسی وقت ایک نزدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں بانٹ دے گا، تم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر انہوں نے خود ہی محسوس کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں بلکہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ نزدیک شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ کچھ صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش پانی پر ہونے کی وجہ سے ہلا تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں لہریں اٹھی اور بھاپ پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل اور اس کا مرکز بنی۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی،
جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے، انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم میرے عرش کا طواف کرتے ہو تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں میں یہ چوتھی بار تعمیر ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی پیغام الہی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے جانے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے آپ کہیں ڈر نہ جائے۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبری دی جاتی رہی اور وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا کر دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ لگاتار کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے، کبھی 3 راتیں ٹھہرتے، کبھی 7 راتیں، کبھی پورا مہینہ۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے سب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور سوکھی روٹی ہوتا تھا، کبھی کبھی گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران اگر کوئی مسکین وہاں سے گزرتا تو آپ اسے کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے اس کی روایتوں میں واضح تفصیل نہیں ملتی، علماء نے اپنے اندازے ضرور بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ممکن تھا۔ پھر آخر وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 3 تاریخ کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر ہی کے دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں عقل، امانت داری اور انصاف کا بے مثال نمونہ تھے۔ آپ نے جھگڑا ختم کر کے لوگوں کو سچائی اور محبت کا سبق دیا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح انصاف اور امانت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔